ہمارے بابا بچپن میں واقعہ سناتے تھے کہ ایک صاحب کو جوش آیا سخاوت کا، ایک صاحب کو جوش آیا سخاوت کا، بابا ایسی ایسی باتیں سناتے تھے بہت یاد آتی ہیں. تو سخاوت کا جوش آیا، اس نے جا کر کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے کسی گھر میں جا کر پیسے دے دیے. صبح محلے میں بات گونج گئی کہ پتہ نہیں کوئی نالائق اور الو آیا تھا، اس نے بدکار عورت کے گھر میں جا کر پیسے دے دیے. اس کا تو دل ٹوٹ گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، بدکار گھر کے اندر عورت کو جا کے پیسے دے دیے. دوسری رات کو پھر نکلا، رئیس تھا، کسی کے گھر میں پیسے دے دیے جا کر. دوسرے دن پھر محلے میں بات شروع ہو گئی کہ بہت ہی کوئی الو نمبر 1 کوئی آیا ہے اور اس نے جا کے ڈاکو کے گھر میں جو ہے وہ پیسے دے دیے. اب تو اس کی حالت بالکل اب تو ختم کا، اب تو کچھ بس اب بچا ہی کچھ نہیں. تیسری دفعہ عربی کا جمع 3 کا ہوتا ہے، تیسرے دن پھر جا کے کسی کے گھر میں جا کر دے آیا. صبح پتا چلا کہ بہت بڑا مالدار ہے اور کنجوس نمبر 1 ہے، اس کو جا کے دے آیا. اب اس نے رونا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے. 2-3 دن تک بیچارہ روتا رہا. دل میں آواز آئی، ہوتا ہے نا الہام، دل میں آواز آتی ہے بغیر حروف کے کہ ان گھروں کے جا کے چکر تو بھی تو لگا کر آ تو یہ سخی کے گھر پہ گیا، کنجوس مکھی چوس تو لائن لگی ہوئی ہے وہاں. کہ یہ لائن کس بات کی ہے؟ کہ پتہ نہیں کوئی پاگل آدمی اس کو اگر پیسے دے گیا بڑی رقم، تو یہ رقم جب اس کو ملی اور رونے لگا کہ اللہ یہ آدمی کتنا نیک ہے جو چھپ کر اتنی بڑی رقم دے گیا، اور میں بدماش نمبر 1 ہوں جو سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہوں، مر نہ جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد صدقہ زکات تھوڑی دے گی. جب مجھے اپنی جان سے پر رحم نہیں ہے تو میرے بعد میری اولاد تو ایک دوسرے کے اندر ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی. کہ اس نے منہ کھول دیا تجوری کا. اب یہ کہا یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے. سب آدمی نقل نہیں کریں گے اس بات کی. یہ نصیحت کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کو بدگمان مت کرو، حقیر مت سمجھو. آگے گیا جناب، وہ پتہ کرتے کرتے گیا جناب، ڈاکو کا پتہ چلا تو پتہ چلا ڈاکو ہے ہی نہیں. کہاں گیا؟ کہ 3 دن سے مسجد میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. تو بھائی پوچھا کیا ہوا؟ کہ پتہ نہیں کون دے گیا. تو میرے دل میں خیال ہے کہ اللہ آپ اس طرح بھی رزق دیتے ہیں تو میں ڈاکے مار کے کسی کی بددعا کیوں لوں. سیدھا میں اللہ والے کے پاس گیا، اس نے 4 شرائط کے ساتھ توبہ مجھے بتائی. تو اس کے بعد سے میں نے جتنا جو لوٹانا تھا لوٹایا، باقی معافیاں مانگی. خدا کی قسم تو سجدے میں مزہ ہے، بادشاہت میں مزہ نہیں ہے. میں تو اس شخص کے لیے روزانہ دعائیں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی. اس کو پتا کر کے جب پہنچا تو بدکار عورت کی جگہ پر تالا لگا ہوا ہے. کہ یہ کہاں چلی گئی؟ کہ اس کو کسی نے پیسے دیے تو اس نے سوچا کہ وہ جو مولوی نے بتایا تھا نا کہ جس کا جو رزق لکھا ہے خدا کی قسم وہ مل کر رہے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موت نہیں آئے گی جب تک اس کے نصیب کا اس کو رزق نہ مل جائے. معلوم ہوا رزق کی رفتار موت سے تیز ہے، اور جاندار کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے نصیب کا اس کو رزق نہ مل جائے. اور کیا دوسری حدیث پاک ہے، رزق مومن کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے. یہ مطلب اس حدیث پاک میں فرماتے تھے معلوم ہوا کہ موت سے تیز رفتار رزق کی ہے. مرتے ڈرتے کیوں ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے اور حرام کھائیں، رشوت لیں اور یہ سب مصیبتیں اپنے سر پر مول لیں. جب موت ہی نہیں آئے گی تو گھبرانے کی کیا بات ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک حضرت والا نے فرمایا کسی بیوقوف نے کہا کہ کسی کو کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کو چنائی کر دیا جائے دروازے اور کھڑکیوں کی، ٹھیک، چھت بھی بند کر دی، اب رزق کہاں سے آئے گا اس کو؟ حضرت نے فرمایا میں نے جواب دیا جہاں سے موت آئے گی. ہاں، ایک بدماش ہاتھ میں کتے لے کر گھومتا تھا ہر وقت، بیت الخلا میں بھی کتے لے جاتا تھا. یہی کی بات ہے. حضرت والا کو اس کے پڑوسی نے بتایا کہ میں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب میرے پاس کیسے موت کا فرشتہ آئے گا؟ حضرت بس نالائق کو سمجھاؤ، جو فرشتہ کتے کی روح قبض کرے گا تیری بھی پھر وہی کرے گا. یہ وہی موت سے ڈرتے ہیں جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کہ اس بدکار عورت نے کسی سہیلی کو بتایا میں محلہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں نے اپنا جسم بیچ کر رزق کمایا، مجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ جو رزق لکھا ہے وہ ملنا ہے. خدا کی قسم یہی رزق مجھے ملتا، لیکن اللہ سے جیسا گمان رکھے گا ویسا رزق ملے گا نا. فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکو درخت کے نیچے بیٹھا تھا، کہتا ہوا تھا تو اوپر جو درخت تھا اس میں کوئی پتا نہیں تھا. ایک عجیب قسم کی چڑیا آتی تھی، کوئی چیز رکھ کر چلی جاتی تھی. یہ اٹھا تو دیکھا نابینا سانپ، اس کے لیے چڑیا رزق رکھ کر چلی جاتی ہے. گرتے گرتے بچا، رونا شروع کر دیا، اللہ یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم ہے. یہ جب نابینا ہو گیا تو آپ نے اس کی خدمت کو، ایک چڑیا کو اس کی خدمت پہ لگا دیا اور میں ڈاکے مار رہا ہوں. غیبی آواز آئی، ارے نالائق، ہم نے کب تجھے کہا تو ڈاکہ مار اور لوگوں کی بددعا لے، اولاد کو اپنے پیٹ میں سب کو حرام کھلا، ہم نے کب کہا ہے تجھے؟
تو ہم پر بھروسہ رکھ، پھر رزاق میں ہوں، تیری بدماشیاں رزاق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھ ہم کہاں سے رزق دیتے ہیں، تقویٰ کی برکت سے۔ جا قرآن پاک پڑھ، جا حدیث پاک دیکھ کے، گناہ کو چھوڑنے سے، تقویٰ کی برکت سے۔ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، حدیث پاک میں بھی لکھا ہے، ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ مفہوم عرض کرتا ہوں، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس بدکار عورت نے پیشہ چھوڑ دیا، اب کسی علاقے میں رابعہ بصریہ بنی ہوئی ہے، شرعی پردہ نے شروع کر دیا ہے، نمازیں قضا کر رہی ہے، روزے قضا کر رہی ہے، اور نام محرم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہاں گیا دوسرے کو حقیر سمجھنا؟ ہمارے پیارے بابا کی اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک آدمی ڈاکہ مارتا تھا، ایک دن اللہ والے کو پکڑ لیا، تو اللہ والے نے کہا کس کے لیے کرتا ہے نالائق؟ کہ نابینا بوڑھے ماں باپ ہیں، بیوی اور بچے ہیں، کہ انہیں معلوم ہے تو ان کو حرام کھلاتا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ دیکھ بھائی کبھی بھروسہ بھی کر، یہ میں نے اپنا حصار بنا لیا ہے، میں اسے باہر جانے سے رہا، اعتماد کر لے۔ ان کو بتا تو صحیح تو ان کو کیا کھلا رہا ہے، دوزخ کی آگ کھلا رہا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کوئی کھائے، 40 دن کی اخلاص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس 40 دن کی اخلاص کی عبادت ہے، ایک دن کی عبادت ہے، ایک وقت کی اخلاص کی عبادت ہے۔ ایک لقمہ